سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فنافی اللہ کی موت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے، دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی، تیسری شرط یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سے اپنی پسند کا کمرہ ڈھونڈ لے۔ ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا، تو اس پر آقا نے دریافت کیا کہ محل میں اچھے سے اچھے کمرے ہیں، تو آپ نے یہ ویران کمرہ ہی کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی ہیں۔ تو اس پر غلام نے جواب دیا، میرے آقا، آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ اور جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا کہ آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور رات کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا ہے، اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میں میرے ذمہ واجب کر دی ہے، اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہٰذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا، چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلا گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے، تو اس شب بھی وہی منظر دیکھا جو پہلی شب مالک نے دیکھا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے، جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر بھی کیا جو رات کو دونوں نے دیکھ لی تھی۔ بس اب کیا تھا کہ جب غلام کو معلوم ہو گیا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے، تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولنا، مگر اب جب کہ میرا راز کھل چکا ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اسی حالت میں اللہ نے اس کی روح قبض کی، اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔